وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 43-44، سبق کا نمبر 22-56. آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. اور اے قوم، میرا کیا حال ہے کہ میں تو تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی آگ کی طرف بلاتے ہو. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. تم مجھے اس لیے بلاتے ہو کہ خدا کے ساتھ کفر کروں اور اس چیز کو اس کا شریک مقرر کروں جس کا مجھے کچھ بھی علم نہیں، اور میں تم کو خدائے غالب اور بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 43. لا جرم انما تدعوننی الیہ، بے شک تم مجھے جس طرف بلاتے ہو، لیس لہ دعوت فی الدنیا، تو وہ نہ دنیا میں بلانے کے قابل ہے نہ آخرت میں، ولا فی الآخرہ. وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور ہم نے واپس تو اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور بے شک حد سے بڑھنے والے دوزخ میں جائیں گے، وہ دوزخی ہیں. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، پھر تم میری بات کو یاد تو کرو گے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. ان اللہ بصیر بالعباد. دیکھیں، وہی مضمون ہے اور ہمارے لیے ہے. اور جو 43 نمبر آیت ہے، لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوت فی الدنیا، یعنی جس طرف تم مجھے بلاتے ہو وہ تو نہ دنیا میں بلانے کا قابل ہے. دیکھیں، اس میں مسئلہ یہ ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں وہ بلانے کے قابل نہیں ہے. ظاہر ہے کسی میں کوئی اختیار ہے ہی نہیں. اللہ کے حکم کے مقابلے میں نہ ہمیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے نہ ہمیں نقصان دے سکتا ہے. یہ بات تو کلیئر ہونی چاہیے. اگر اس بات میں شک ہے تو پھر آپ غیر کو پکاریں گے. وہ کہتے ہیں نا، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. ہم نے تو بتوں سے امیدیں لگا رکھی ہیں. اور بت کیا ہے؟ اللہ کے سوا جب آپ کی نظر کسی اور پر جاتی ہے، یعنی اعتماد والی یا فائدے والی یا نقصان والی، کسی کے نقصان سے آپ ڈرتے ہیں،
یا کسی سے فائدے کی توقع لگاتے ہیں، تو دراصل یہ بت ہے، اور بت میں بت کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ بت کا مطلب دیکھیں، ایک مثال کے طور پہ آپ نے پتھر سے اپنے لیے بت تراش لیا، اب اس سے آپ امیدیں لگا لیں یا اس سے مانگیں۔ عام طور پہ یہ ہوتے ہیں نا، اب مجھے ان کی حقیقت تو نہیں معلوم، دراصل یہ بت تو کسی شخصیت کی طرف منسوب ہوتے ہیں، اور یہ اس شخصیت سے مانگتے ہیں جو بھی ہوتی ہے، جیسے کہ وہ تھے ود، سوا، یغوث و یعوق۔ تو اچھا، میں خیر بت کی بات کر رہا ہوں۔ اب بت ہے، سونے کا بت ہے مثال کے طور پہ، لکشمی دیوی تو یا جو بھی ہے، پتھر کا بت لگا لیں، کوئی بات نہیں، پتھر کا بت لگا لیں۔ اور اگر کوئی بت پرستی کا قائل ہے تو بت تو کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک دن بت خانے میں جا کے سارے بت توڑ دیے اور بڑے بت کو رہنے دیا، اور کلہاڑی جو ہے وہ اس کے کندھے پہ رکھ دی۔ تو جب وہ آئے تو انہوں نے کہا من فعل ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، قال بل فعلہ کبیرہ، دیکھو کلہاڑی اس کے کندھے پہ رکھی ہے، واقعاتی شہادت موجود ہے، اس نے کیا ہوگا نا، دیکھو اس سے پوچھو۔ اس نے کہا تمہیں پتا ہے کہ یہ کوئی جواب نہیں دے سکتے، قوم نے کہا۔ تو پھر خیر، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مٹی کا بت یا پتھر کا بت اگر آپ بنا بھی لیں تو آپ کی کیا مدد کرے گا؟ ہم جس کو پکارتے ہیں بے شک وہ مٹی اور پتھر کے بت نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی خان نواب ہے، کوئی مالدار آدمی ہے، اور میں نے خود دیکھا ہے، ہمارے محلے میں ایک آدمی تھا، ایک 30-40 سال پہلے کی بات ہے، تو مقامی طور پہ ایک تھانے دار تھا، تو وہ جناب اس کے وہ پڑوسی تھا، مطلب وہ ادھر ہی رہتا تھا۔ تو ایک صاحب جو ہیں وہ اس کے ساتھ جب وہ نکلتا تو وہ تھیلا ساتھ میں لے لیتے اور پھرتے ساری دکانوں پر، یا جو بھی سودا لینا ہوتا وہ تھیلا انہوں نے پکڑا ہوتا۔ یعنی مقامی طور پہ وہ تھا، تھانے دار تھا، ڈی ایس پی تھا یا جو بھی تھا۔ ابھی بھی وہ تو مر گیا تھانے دار، ابھی بھی وہ شخص زندہ ہے، نام میں نہیں لیتا، مناسب نہیں ہے۔ تو کسی کی چاپلوسی، ٹیسی چاپلوسی، اور اس طرح آپ کسی سے توقع رکھتے ہیں نا کہ یہ مجھے کچھ دے گا، اور یہ تو عام ہے، ہماری یہ توقعات لوگوں سے عام طور پہ ہوتی ہیں۔ ہم تو جھکتے ہیں، غیر کے سامنے جھکتے ہیں، یعنی مخلوق کے سامنے جھکتے ہیں، تو مخلوق تو مٹی کی سی ہے، مخلوق کا مطلب تو مٹی ہے، مٹی سے پیدا ہوئی ہے نا۔ کوئی بھی ہے، اگر نواب ہے، خان ہے، یا وزیر اعظم ہے، یا وزیر ہے، جو بھی ہے، وہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے، تو وہ دنیا میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا کچھ اللہ کے حکم کے مقابلے میں، آخرت میں کیا مقابلہ وہ مدد کرے گا۔ ابھی ہماری سابق وزیر اعظم ہو گئے عمران خان، اب ان کے بہت سے جو چاہنے والے ہیں وہ اس پر اندھا اعتماد کرتے ہیں، اور یعنی بہت بڑا حیثیت دے دی ہے پیغمبر کے مقابلے کی۔ آپ کو میں نے بتایا تھا جب الیکشن ہو رہے تھے نا، پچھلے 2013 کے تھے، 18 کے تھے، تو یہاں کا ایک ورکر تھا جو ابھی بھی تحریک انصاف کا وہ ہے، وہ کہتا ہے اگر میرا لیڈر عمران خان اگر ایک کافر کو بھی ٹکٹ دے دے تو میں اس کو ووٹ دوں گا۔ یہ ہماری ذہنیت ہے، یہ کافرانہ ذہنیت ہے ہماری، اس کو ہم نے خدا بنا لیا ہے اللہ کے مقابلے میں۔ تو یہ اب عمران خان کی جو تحریک عدم اعتماد آئی تو کسی نے، کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر سکا، بڑے اس نے رابطے کیے، بڑے ہاتھ پاؤں چلائے ادھر ادھر سے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، نہ میرا اس سے کوئی سروکار ہے، لیکن کوئی بھی اچھا لوگ اس کو پوچھتے اور اس کے کوئی کام نہیں آیا۔ وزیر اعظم ظاہر ہے کہ ایک ہستی ہوتی ہے ظاہری طور پہ، لیکن جب وقت آیا مدد کا تو کسی نے، کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر سکا۔
اور کرسی سے اتار دیا گیا۔ میں دیکھیں یہ تو میں نے مثالیں دیں، یہ آپ ان مثالوں میں محدود نہ رہیں۔ ہماری توقع ظاہر سے ہے، یہ دکان مجھے فائدہ دے گی، یہ نوکری مجھے فائدہ دے رہی ہے، یہ دکان فائدہ دے رہی ہے، یہ نہ ہو، ایسے ہم کرتے ہیں یار، یہ تو میں چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک حج کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جب مجھے حج کا موقع دیا تو مقامی طور پہ کچھ ساتھی تھے ہمارے وہاں، اور انڈسٹریل اسٹیٹ میں ایک کارخانہ لگایا تھا جس نے، وہ لڑکا تھا مجھ سے چھوٹا تھا اور کارخانہ لگایا ہوا تھا، اب پتہ نہیں ہے نہیں ہے بہرحال۔ تو جناب وہ وہاں پر جب ہوٹل میں ہوتا تو روزانہ جو ہے کارخانے کی وہ مینیجر سے اپڈیٹ لیتا رہتا۔ وہ وہاں پہ ایک مشین تھی گینسا جسے کہتے ہیں نا، جو بڑے پتھر کو کاٹتی ہے، سلیبز بناتی ہے۔ تو وہ ادھر بیٹھ کے کہتا ہے یار یہ اس بڑے جو ہمارا گینسا ہے اس کو تو میں بند کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو آگے پیچھے لفظ اس نے نہیں بولے، یہ مجھے بڑا فائدہ دے رہا ہے، یہ بڑی مشین بڑا فائدہ دے رہی، اس کو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب ہم نے سوچیں اپنی محدود کر لی ہیں دنیا تک، تو پھر آپ نہیں سوچتے۔ مثال کے طور پر بہت سی باتیں میں نہیں کرتا، لیکن مختصر بات یہ ہے کہ وہی کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری اللہ کے سوا۔ یہ میں الفاظ ہیں، میں تو آپ کو یقین نہیں دلا سکتا، لیکن بات یہی ہے کہ واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ غالب ہے، جو بھی چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ہو جاتا ہے۔ آپ کے لیے جو بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے وہی آپ کو فائدہ دے سکتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ یہ ساری مخلوق، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو نوجوان صحابہ تھے اس وقت ان کو یہ بات کہتے تھے کہ دیکھو یہ بات یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک فائدہ تمہیں دینا چاہے تو کوئی اس فائدے سے تمہیں کوئی روک نہیں سکتا، وہ تمہیں فائدہ مل کر رہے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی روکنا چاہے کسی چیز کو، کوئی نقصان پہنچانا چاہے، ساری مخلوق مل کر تمہیں وہ نقصان سے بچا نہیں سکتی۔ یعنی جو بھی ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ تو خیر مطلب اب یہ ہے کہ انا عدوکم الی العزیز الغفار، کہ میں تمہیں بلا رہا ہوں اس غالب ہستی کی طرف، العزیز جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور یہ قرآن میں بڑے مضمون ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مثالیں دے دے کے فرمایا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ ملک میں ہے قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگر یہ پانی نیچے اتر جائے، جو میٹھا پانی تم پیتے ہو زمین سے نکال کے، اگر یہ نیچے اتر جائے تو کون تمہیں وہ پانی لا کر اوپر دے گا؟ کون اس کو اوپر کرے گا؟ سطح بالکل ہی نیچے چلی جائے۔ ابھی تو 50-100 گز میں پانی نکل آتا ہے، لیکن اگر یہ پانی بہت نیچے چلی جائے، 50-100 گز نہیں، 50-100 فٹ میں یہاں مردان میں پانی نکل آتا ہے زمین میں۔ ہمارے یعنی جس مکان میں ہم رہ رہے ہیں 60 سال تو ہو ہی گئے، 60-65 سال ہو گئے، تو وہ بس پہلے کنواں تھا، پھر بورنگ شروع ہو گئی، تو وہ مردان کے سارے لوگ اپنے گھروں میں بورنگ کروا رہے ہیں جو بھی ہے۔ تو العزیز کی میں بات کر رہا ہوں، وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ۔ دیکھیں یہ ہم جو غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یہ دنیا کے لیے ہوتے ہیں، اللہ کو ہم نے بلایا ہوا ہے جو کہ اصل طاقتور ہستی ہے، جو کہ اصل مالک ہے، جو تمام خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہے، لہو مقالید السماوات والارض، اور وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھانا کھلاتا ہے اور اس کو کھانا نہیں چاہیے، کھانا کھاتا نہیں ہے، کھانا کھلاتا ہے۔ تو ساری طاقت العزیز۔ دیکھیں ہماری جو میں آپ کو یہ بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں،
اور تھوڑی مجھے مشکل درپیش آ رہی ہے کہ ساری طاقت کا مالک تو ایک ہے، وہ بڑا مہربان بھی ہے۔ ان ربی رحیم ودود، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، محبت کرنے والا ہے، وہ بخشنے والا بھی ہے۔ الغفار، بخشنے والا ہے۔ تم سے غلطی ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے تمہارا باس تمہیں معاف نہ کرے، تمہیں نوکری سے نکال لے، لیکن تم سے جتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے تم معافی مانگ لو، اس کی اصلاح کر دو، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ بخشنے والا ہے الغفار۔ تو یہ دو صفات جو ہیں، یعنی ایک تو دیکھیں ہم ہمارا تو مسئلہ بہت ہی زیادہ خراب ہے، تو اس کے بارے میں تو میں اب کیا کہوں۔ بہرحال لا جرم آگے کی آیت ہے کہ بے شک لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوت فی الدنیا، جس طرف تم مجھے بلا رہے ہو وہ تو نہ دنیا میں بلانے کے قابل ہے، یعنی کوئی اختیار نہیں رکھتی، اور نہ آخرت میں۔ اور پھر ہم نے جانا کہاں ہے؟ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، ہمیں تو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، لوٹ کر کہاں جانا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم یہاں اللہ کو نہ پکاریں تو کل جب ہم اس کے پاس جائیں گے، اس کے دربار میں کھڑے ہوں گے، پھر ہم جواب کیا دیں گے؟ دیکھیں پکارنا جو ہے یہاں پہ بڑا اچھا مضمون ہے، اس کو ذرا ہم پکار رہے ہیں غیر اللہ کو، دنیا کو پکار رہے ہیں اور غیر اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اس میں مختلف ہستیاں ہو سکتی ہیں جس کی میں نے تفصیل آپ کے سامنے پیش بھی کر دی۔ ہماری پکار اللہ کی نہیں ہے، اللہ ہماری منزل نہیں ہے۔ جب منزل نہیں ہے تو ہم اللہ کو پکار نہیں رہے، یعنی اس کو یاد نہیں رکھ رہے اپنی زندگی میں۔ ہم تو پکار رہے ہیں دنیا کو، اب دنیا کے لیے جو بھی یہ حاصل، دنیا کے حصول کے لیے جو حرام حلال جو بھی ہم نے کرنا پڑتا ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ اللہ سے اس وقت ہمارا رابطہ نہیں ہے، نہ ہم اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ دیکھو صرف لہو دعوت الحق، پکارنا تو مجھے بنتا ہے، مجھے پکارو گے تو تمہارے مسائل حل ہوں گے، نجات اور دنیا میں کامیابی، کامیابی کا اپنا ایک معنی ہے، اور آخرت میں نجات۔ دنیا میں یعنی کامیابی مطلب ایک اچھی زندگی، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمائے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ تو ہم تو مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں غیر اللہ کے لیے، غیر اللہ کو پکار رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے امیدیں غیر اللہ سے وابستہ کر رکھی ہیں، ہماری نظر غیر پر ہے، بیوی کی شوہر پر ہے کہ یہی مجھے فائدہ دے گا، یا شوہر کی اپنے کاروبار پر ہے، دکان پر ہے، اپنی کارخانے پر ہے، اپنی نوکری پر ہے، یا جو بھی ہے اپنے عہدے پر ہے، اس پر ہماری نظر ہے۔ اور لوٹ کر کہاں جانا ہے؟ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، لوٹ کر تو اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ تو پھر وہاں اگر ہم اس حیثیت میں گئے، یعنی اللہ کو ہم نے یہاں نہیں پکارا، اس پر بھروسہ نہ کیا اور اس کے حکم کے سامنے سر نہ جھکایا، تو قیامت کے دن جب ہم واپس جائیں گے، یہاں یہ دیکھیں یہ مرد مومن کہہ رہا ہے کہ تم اس سے بھاگ نہیں سکتے، تم نے واپس اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور وہاں پھر کیا ہوگا؟ وہاں پہ تو اب تم اگر دنیا میں منہ کالا کر کے جاؤ گے تو وہاں بھی تمہارا منہ کالا ہوگا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ تو پھر کیا جواب دو گے؟ تو جواب نہیں ہوگا تو پھر نقصان میں چلے جاؤ گے، اور دوزخ پھر ٹھکانہ ہے تمہارا۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے جو مرد مومن بیان کر رہے ہیں کہ جس نے بھی حد سے تجاوز کیا
وہ جائے گا آگ میں۔ اب حد کیا ہے یہ بات میں کہہ بھی چکا ہوں، لیکن یہ جملہ چونکہ دوبارہ آیا ہے تو میں آپ کو، انسان کی حد بندگی ہے، اللہ کی بندگی، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا، یہ حدود ہیں ہماری۔ تلک حدود اللہ، اللہ تعالیٰ نے احکامات کو بیان کر کے کہا ہے کہ یہ میری حدود ہیں، اس سے تم فلا تعتدوها، اس سے تم تجاوز نہ کرنا۔ حد سے تجاوز کرنا والا مسرف ہے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، یہیں پر آیا ہے یہ فرعون کے واقعے میں۔ حد سے تجاوز، دیکھیں اپنے مجھے اصل میں اکثر اوقات بڑی مشکل پیش آتی ہے کہ میں بار بار یہ سوچتا ہوں کہ ہمارا تو اپنی ایک ذہن بن چکا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور بس تو کون، میں خامخواہ، میں بس مسلمان ہوں اور جنت میرا ٹھکانہ ہے اور چند ایک ہوتے میں مال لوں گا۔ یہ ہماری عام ذہنیت میں یہی بات چل رہی ہے۔ ہماری روش کافرانہ، روش مشرکانہ، روش منافقانہ، مومنانہ روش ہماری نہیں ہے۔ زندگی دیکھیں اس میں بالکل کلیئر بات ہے، زندگی بندگی میں نہیں گزار رہے ہم، زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے، تو بات آپ کی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ حد سے جب آپ بندگی سے انکار کر دیتے ہیں اپنے عمل سے تو آپ تو مسرف ہو گئے، حد سے تو بڑھ گئے آپ اگر اللہ کی بجائے اپنی مان رہے ہیں یا منوا رہے ہیں تو آپ تو حد سے بڑھ گئے۔ اور مسرفین جو ہے وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، مسرف جو ہے وہ آگ میں جائیں گے۔ یہ وہ صاف صاف اور کھری کھری باتیں ہیں جن کے متعلق ہم تو نہ سوچتے ہیں اور نہ ہمارے ذہن میں یہ آتی ہیں۔ اب دیکھ لیں یہ واقعہ آ رہا ہے مرد مومن اور اس کا، لوگ اسے واقعے کی حد تک اس کو پڑھتے ہیں، لیتے ہیں کہ بھئی ایک مرد مومن تھا موسیٰ علیہ السلام کی، اس نے یہ باتیں کی تھیں۔ ہم اپنے لیے قرآن کو نہیں لیتے، حالانکہ مسرف تو ہم ہیں، ہم نے منہ موڑا ہوا ہے، ہم اللہ کی بندگی نہیں کرنا چاہتے، ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں، ہم نفس و شیطان کے بندے ہیں، ہم حرص و حوث کے بندے ہیں۔ خیر، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، پھر وہ کہتا ہے کہ دیکھو تم اگر میری بات نہیں مانتے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم میری بات کو یاد کرو گے، میری باتوں کو یاد کرو گے، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں فرعون نے جب ایک ڈبکی کھا لی، ڈوبنے لگا نا، تو جب وہ اوپر آیا اس نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا۔ تو اس وقت تو موسیٰ علیہ السلام وہ تو ایمان لے آیا، لیکن وہ تو ڈوبنے کے وقت اس نے ایسا کہا، تو اس وقت تو توبہ قبول نہیں۔ جب عذاب بالکل آ جائے سر پر تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ عذاب تو دیکھیں فرعون کی قوم پہ عذاب آیا، مختلف عذابات آئے، مینڈکوں کا، جوؤں کا، خون کا، ہواؤں کا، تو یہ تو عذابات تھے، لیکن یہ ٹیمپریری تھے تاکہ وہ رجوع کر لیں، لیکن انہوں نے رجوع نہیں کیا۔ اب ڈوبنے لگا، پھر اس نے کہا کہ بس میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر، تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی توحید کو اس نے مان لیا ڈوبتے وقت۔ تو یہ وہ بات ہے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، میں نے تو اپنا حق ادا کر دیا، تم لوگ نہیں مان رہے، لیکن ایک وقت ایسا ہوگا کہ تم میری بات کو یاد کرو گے کہ یار اس کی بات سچی تھی۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ یعنی کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت وہ فرعون کے دربار میں تھا، فرعون تو ظالم تھا اور جابر حکمران تھا، یعنی جو جادوگر تھے
ان سے اس نے فتویٰ لگا دیا کہ بھئی یہ نہیں مارنے کا نا، اور فرعون یہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو، نوزائیدہ بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، یذبحون ابناءہم کو ذبح کر دیتا تھا، تو ظالم تو تھا۔ تو یہ شخص ڈرا نہیں اس سے، اپنے انجام سے، یا موسیٰ کی اس سے ڈرا نہیں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میرا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، اپنے خاص بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں یہ مومنانہ صفت ہوتی ہے کہ جب آپ اپنا کام اپنے فرائض منصبی ادا کر دیتے ہیں تو معاملہ پھر اللہ پہ چھوڑ دیں، آپ کے ساتھ اچھا ہو یا برا ہو۔ تو اچھا برا دیکھیں، آپ کے ساتھ برا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو شہید بھی کر دیا جائے، مار بھی دیا جائے، تو وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ موت تو اپنی وقت پہ ہے، اور آپ کو کوئی اگر آپ کی جان بھی لے گا بھی تو صرف جان ہی لے گا نا، اور موت تو اس وقت مقرر تھی جب آپ کی شہادت مقرر تھی۔ شہادت ایک نعمت ہے۔ تو بہرحال یہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا یہ بڑی سمجھداری کی بات ہے۔ اگر معاملات کو، دنیا کے معاملات کو آپ اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، اگر یعنی تو پھر پریشانی ہوگی۔ آج اگر دنیا پریشان ہے، لوگ پریشان ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ اپنے گھر والوں سے تنگ ہے، بیوی شوہر سے تنگ ہے، شوہر بیوی سے تنگ ہے، معاملہ ہم نے اللہ کے سپرد نہیں کیا، ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتے، پھر پریشان ہوتے ہیں۔ پریشانی ہمارا مقدر ہے، اور وہ تو اس آیت کو نوٹ کر لینا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا۔ تو بہتر اس میں ہے کہ آپ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ کی مانیں، اللہ کے لیے زندگی کو خاص کر دیں، پھر اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں۔ دنیا کے بارے میں دیکھیں، آخرت کا تو معاملہ ہے ہی اللہ کے، لیکن یہاں تو ہم تقدیر کو بدلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے پریشان بھی ہوتے ہیں۔ پیسے نہیں ہیں، کرائے کا گھر ہے، تو بس آپ مستقل پریشان رہتے ہیں۔ بھئی کرائے کا گھر ہے، آپ کوشش کر رہے ہیں، اگر آپ کو نہیں مل رہا تو یہی تقدیر ہے، اس کو آپ قبول کر لیں۔ یہ میں مثال کے طور پہ، آپ نے شادی کی، بچے نہیں ہو رہے، آپ نے علاج کروایا، بچے نہیں ہو رہے، اس صورتحال کو قبول کر لیں، پریشان نہ ہو۔ اسی طرح چل سو چل، بہت سی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ تو دیکھیں جو تقدیر میں ہوگا وہ ہوگا، بچے ہوں گے تقدیر میں ہوگا، گھر آپ کا تقدیر میں ہوگا تو ہوگا، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ جو ہیں مزدوری کر کر کے مر کے چلے جاتے ہیں، گھر بنا ہی نہیں پاتے۔ تو یہ ایک ایشوز نہیں ہے، ایشو جو ہے وہ بندگی کا ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، آپ یہ دیکھیں کہ میں کس کا بندہ ہوں اس وقت۔ اگر آپ یعنی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ حرص و حوث کے بندے ہیں، یا جو ہے آپ اللہ کے بندے ہیں۔ اور اللہ کے بندوں کی شان بڑی اونچی ہے، شان بڑی، اللہ کی شان اونچی ہے تو اللہ کے بندوں کی شان بھی اونچی ہے، ان کے درجات بھی اللہ تعالیٰ بلند کر دیتا ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ وان مردنا الی اللہ وان المسرفین هم اصحاب النار فستذکرون ما اقول لکم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار۔ سچ تو یہ ہے کہ جس چیز کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اس کو دنیا اور آخرت میں بلانے یعنی دعا قبول کرنے کا مقدور نہیں، اور ہم کو خدا کی طرف لوٹنا ہے، اور حد سے نکل جانے والے دوزخی ہیں۔ فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد۔ جو بات میں تم سے کہتا ہوں تم اسے آگے چل کر یاد کرو گے، اور میں اپنا کام خدا کے سپرد کرتا ہوں، بے شک خدا بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔